اب جبکہ وہ خاتون جو عموماً میک اپ کے نام سے بھی تنگ آ جاتی تھی، آج نہ صرف تھوڑا سا بلکہ نہایت نفاست کے ساتھ ہلکا میک اپ کر چکی تھی، تو اس کی جلد پہلے سے بھی زیادہ نرم، شفاف اور روشن دکھائی دے رہی تھی۔ گلابی ہلکی پنک ٹون بلش، پلکوں پر نرم سی براؤن شیڈ کی لکیر، ہونٹوں پر ہلکی سی گلابی چمک، سب کچھ اتنا متوازن تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے سب رنگ اس کے چہرے کے لیے ہی تخلیق کیے گئے ہوں۔ کمرے میں موجود ہر شخص چند لمحوں کے لیے تو سانس لینا بھی بھول گیا۔ ہر ایک کی نظر خود بخود پروین پر آ کر رک رہی تھی۔ حیرت، تعریف، رشک، سب کچھ ایک ساتھ ان کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ وہ سب جانتے تھے پروین خوبصورت ہے، یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر آج تو وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی کلاسی پینٹنگ سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ کھڑی ہوئی ہو۔ کسی کو یہ توقع نہ تھی کہ وہ اتنی حد تک دل موہ لینے والی، شاہانہ اور شاندار لگے گی۔ خود ان کے اپنے بھی چند لمحوں کے لیے چپ ہو جائیں۔ ایک طرف کھڑی تانیہ نے بے اختیار آہ بھری اور آہستہ سے زیر لب بولی، سالس واقعی یہ خوش نصیب کم بخت ہے۔ جوئل و ایان بھی کچھ ایسی ہی حالت میں تھے۔ دونوں چند لمحوں تک انہیں بس خالی خالی گھورتے رہے، جیسے دماغ نے باقی سارے خیالات کو وقتی طور پر معطل کر دیا ہو۔ اسی لمحے باہر سے گاڑیوں کے انجنوں کی مدھم آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ وہ گاڑیاں آ پہنچی تھی جو دلہن اور اس کے قریبی لوگوں کو ہوٹل تک لے جانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ جشن، یہ شادی اتنی عظیم الشان، اتنی وسیع اور پرشکوہ تھی کہ اندازہ لگایا گیا کہ آنے والے کئی سالوں تک لوگ اس کا ذکر تعجب، رشک اور حیرت کے ساتھ کریں گے۔ شادی خرچ خود اپنی جگہ ایک الگ افسانہ تھا، چاہے وہ مہدی ہوں یا اسمت خاندان، دونوں ہی کی ایک ہی خواہش تھی، پروین کو ایسی مکمل، مثالی اور بے مثال شادی دی جائے جس کا تصور بھی عام لوگ صرف کہانیوں میں کر سکتے ہیں۔ ہوٹل کی سجاوٹ بھی کسی سپنے سے کم نہ تھی۔ قد آدم ستونوں، اونچی محرابوں اور وسیع ہال کے ہر کونے میں سفید اور گلابی غیر ملکی گلابوں کے انبار لگے تھے۔ تازہ پھولوں کی مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے درآمد شدہ پھولوں پر ایک پیسہ بھی بچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہر طرف فراوانی، نزاکت اور شان ہی شان تھی۔ پروین کی شادی کا لباس کسی عام ڈیزائنر کا بنایا ہوا نہ تھا، وہ ایک عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر کا خصوصی تخلیق کردہ شاہکار تھا۔ سنگ مرمر جیسی ریشمی تہیں، نازک لیس، ہاتھ سے کی گئی باریک کڑھائی، چھوٹے چھوٹے جگمگاتے کرسٹلز، اتنی نفیس کاریگری کہ نزدیک سے دیکھنے والا ہر شخص بے ساختہ تعریف پر مجبور ہو جاتا۔ وقت بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود صرف پروین کے لیے اتنا بڑا آرڈر خاص طور پر تیار کروایا گیا تھا، اور ظاہر ہے اس کی قیمت بھی اسی لحاظ سے بے حد بھاری تھی۔ شادی کے دن جب مہمان ایک ایک کر کے شادی کی دعوت میں پہنچنا شروع ہوئے تو نیو یارک کے شہر کے تقریباً پورے بااثر اور دولت مند طبقے کو اس تقریب نے ہلا کر رکھ دیا۔ نہ صرف کوئنٹن شمٹ جو سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھی ذاتی طور پر شادی میں شریک ہوئیں، بلکہ وہ دلہن کی طرف کے مہمانوں میں سب سے آگے نشست پر پروین کی بطور قریبی رشتہ دار موجود تھی۔ پہلوانی کی دنیا کے بڑے بڑے نام بھی اس شادی کا حصہ تھے۔ کوئن اور ارون ایک ہی میز پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو خود میں ایک خبر تھی اور سب کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔
کمزور، بیمار اور ہمیشہ احتیاط کے حصار میں رہنے والے ڈاکٹر سلویسٹر زیب بھی خصوصی طور پر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ انٹرنیشنل کار ریسنگ کی تابع دنیا سے وابستہ لوگ بھی وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ مشہور کورل بھی شخصی طور پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار نے تو صرف اس شادی کے لیے اپنا شیڈیول تبدیل کیا، خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کی اور محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دل چھو لینے والا گیت براہ راست گایا۔ ان کی آواز جب چرچ کی بلند محرابوں سے ٹکرا کر واپس آتی تو یوں لگتا جیسے دیواریں بھی دلہن اور دلہا کو دعا کر رہی ہوں۔ وہ تمام لوگ جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی کی شادی میں خود شریک ہوں گے، سب کے سب آج یہاں موجود تھے۔ اور خاص بات یہ کہ ان میں سب تقریباً ہر ایک کا تعلق دلہن کے رشتہ داروں یا اس کے حلقہ احباب سے تھا۔ اگر اس جگہ کوئی نامہ نگار اندر موجود ہوتا تو وہ چاہتا تو وہ بس کسی بھی عام نظر آنے والے مہمان کا انٹرویو لے کر ہی سوشل میڈیا پر ایسی ہیڈ لائن بنا سکتا تھا جو ہفتوں تک ختم نہ ہوتی۔ بدقسمتی سے ان کی یہ تھی کہ مہدی اور اسمتھ خاندان نے شادی کو حفاظت کے لیے اتنا سخت کر رکھا تھا کہ ایک بھی نامہ نگار اندر داخل نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود باہر کھڑے صحافیوں کو کچھ نہ کچھ علم ہو تو پھر بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج یہاں خود برطانیہ کی ملکہ موجود تھی۔ ملکہ کا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے دورہ کوئی عام اور سادہ سا معاملہ نہ ہوتا، بلکہ اس پر پہلے سے اعلیٰ سطح پر غیر معمولی مشاورت، پروگرام اور تیاریاں کی جاتی۔ لیکن اس بار ملکہ کا دورہ بہت خاص نوعیت کا تھا۔ امریکہ کے اس دورے کی وجہ صرف ایک شادی میں شرکت تھی، پروین اور ثالث کی شادی۔ اس سے قبل برطانوی شہزادی بھی چھوٹی شمائل کے سالگرہ کی تقریب میں شریک ہو چکی تھی، مگر آخرکار وہ ایک شہزادی تھیں اور لوسی ویسے بھی دوسری اولاد شمار ہوتی تھی۔ ملکہ کے نامزد جانشین نہ تھی، اس لیے ان کا دورہ اہم ہوتے ہوئے بھی آج کی تقریب کی طرح دنیا بھر میں تہلکہ مچا دینے والا نہ تھا۔ تو ایک طرف خود ملکہ جب پروین کے زیورات پر نظر ڈالتی تو ان کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے صاف حسد چمک ابھرتی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ ماضی میں ایک نیلامی میں یہی سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ انہیں توقع نہ تھی کہ وہی نایاب اور قیمتی زیورات آج پروین کے گلے اور ہاتھوں میں جگمگ رہے ہوں۔ یہ شادی ایک افسانوی داستان کی طرح تاریخ میں درج ہونے والی تھی۔ جب دلہن ظاہر ہوئی تو ان کے پیچھے لہراتا ہوا لمبا عروسی لباس 3 نہایت پیارے بچوں نے تھام رکھا تھا۔ ان کے ننھے ننھے ہاتھوں میں بھاری لہراتا ہوا ٹربن تھا، مگر ان کی سنجیدگی، احتیاط اور معصومیت نے پل بھر میں ہی وہاں موجود ہر شخص کا دل جیت لیا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ اس شخص تک لا رہے تھے جسے آج دنیا کے سامنے دلہن کا شوہر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ ایان کے لیے یہ لمحہ کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ جب وہ آخرکار پروین کے روبرو آئے تو ان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو نم ہوئی۔ انہوں نے خاموشی سے پروین کا ہاتھ تھاما اور پوری سنجیدگی کے ساتھ وہ ہاتھ ثالث کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کی انگلیاں تھوڑی دور کے لیے آپس میں چھوئیں، ایان نے اپنی آنکھیں سختی سے مون لی۔ پلکوں کے کناروں سے 2 شفاف آنسو خاموشی سے لڑک گئے۔ انہوں نے روایتی، لمبی چوڑی، جذباتی گفتگو کرنے کے بجائے صرف ایک جملہ کہا، مگر اس ایک جملے میں ان کا دل، خوف، محبت اور باپ ہونے کی پوری ذمہ داری چھپی ہوئی تھی۔ لڑکے، اگر تم نے کبھی اس سے تنگ کرنے کی ہمت کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پل بھر کے لیے ماحول میں کھلکھلاہٹ اور جذبات دونوں کا ملا جلا رنگ دوڑ گیا۔
सालिस ने ये अल्फाज सुनकर बुरा मानने के बजाय इंतहाई गंभीर लहजे में सर हिलाया और पूरे संजीदगी से जवाब दिया, कभी नहीं। पसे मंजर में खड़े तीनों बच्चे भी फौरन अपने छोटे छोटे हाथ मुट्ठियों की शक्ल में लहराते आगे बढ़े। डैडी, अगर आपने फ्यूचर में मम्मी को तंग करने की हिम्मत की ना। सालिस की आंखों के तासुर में फौरन ठंडक सी उतर आई। उसने अपनी पलकों के किनारे पर मौजूद अपने हुस्न के छोटे से तिल के साथ गहरी नजरों से तीनों को देखा। आप तीनों क्या करने वाले हैं? शुमाइल, जो बहादुर बनने आती थी, फौरन लाजवाब हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हारिस और जेंडर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जैसे पहले से तयशुदा जुमले एक साथ बोले। हम हम शुमाइल को तंग करेंगे। शुमाइल? मिस्टर गुलामी बेटी शुमाइल सालिस। सालिस ने बेख्तियार तंजिया हंसी हंसी। वाकई आप दोनों को अपनी बहन को तंग करने की इतनी हिम्मत है? वो जानते थे वो दोनों बहन के आशिक भाई किसी और से नहीं, खुद उनसे ज्यादा भी खतरनाक थे। इन्हें अच्छी तरह मालूम हो था कि कल को जो भी दिल नादान शुमाइल से शादी का सोचेगा, उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, इसके दोनों भाइयों का सामना करना होगा। इस ख्याल पर मौजूद खुद सालिस को भी दिल ही दिल में उस नामालूम दामाद के लिए अफसोस होने लगा। शादी की रस्मात मुकम्मल हो चुकी तो शाम धीरे धीरे माथे पर उतरने लगी। रोशनियों, मुबारकबादों, फ्लैश लाइट, कहकों और दुआओं से भरी हुई शाम रफ्ता रफ्ता सुकून की तरफ झुक गई और बिलाखिर सब लोग होटल से रुखसत होकर मेहदी मेंशन की तरफ रवाना होने लगे। रात गए तक तकारीब, डिनर और रस्मी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार जब पूरा दिन थकन, जज्बात और मसरूफियात में गुजरा तो परवीन मेहदी मेंशन में अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर नीम दराज हुई। वो ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून थी, मगर दिल के किसी गोशे में जेंडर के बारे में एक दबा सा खौफ मुसलसल मौजूद था। उस दिन सबने खूब हंसी खुशी से वक्त गुजारा, हत्ता कि वो लोग भी जो जानते थे कि जेंडर के पास शायद जीन की खराबी की सबब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। आज के लिए हंसी खुशी और मामूली सी हल्की फुली बातों का नकाब ओढ़े हुए था। कोई भी इस शादी के दिन अफसोस की तलखी इस खानदान की खुशी में शामिल नहीं होने देना चाहता था। तकरीब में मलका शायद वाहिद शख्सियत थी जो दरमियान में कुछ बेचैन नजर आती रही। वो अक्सर दरवाजे की तरफ रुख मोड़कर देखती, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। जब परवीन को यह ख्याल जहन में आया तो उसी लम्हे उसका सेल फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से मलका की पुरसुकून मगर मखसूस बावकार आवाज उभरी। ब्लैक कैट, क्या आपको मालूम है कि आज किंग ने शादी कर ली? जी मुझे मालूम है, परवीन ने धीरे से जवाब दिया। मलका के लहजे में अजीब सी आह शामिल हो गई, जैसे वो किसी पुरानी खामोशी की ख्वाहिश का शौक मना रही हो। मुझे पहले ही एहसास था कि आप किंग की असल शनाख्त से वाकिफ होंगी, लेकिन आप इतनी शिकस्त खोर्दा क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने हार मान ली है? परवीन, मलका बगैर रुके बात जारी रखी। मेरे दिल में तो आप हमेशा से एक ऐसी हीरोइन रही हैं जो जिस काम की ठान ले करके छोड़ती है। आपकी शख्सियत, आपकी महारत, सब कुछ देखकर मैंने तो सोच लिया था कि आप अचानक शादी में पहुंचेंगी और दुल्हन के सामने दुल्हा को ही चुरा ले जाएंगी। आप बहुत बुज़दिल निकली। परवीन परवीन के होंठों के कोने हल्के से फड़के। वो अभी जवाब देने ही वाली थी कि मलका ने हल्का सा खांसा और जरा सरगोशी नुमा मगर पुरजोश लहजे में बोली, लेकिन आपके पास अभी भी एक मौका है। परवीन ने आंखें सुकेड़ी। कौन सा मौका? आज रात का। और किसका? उन्होंने अभी तक अपनी शादी मुकम्मल नहीं की, सिर्फ निकाह और रुखसती हुई है। मैं आपको एक सुनहरी मौका दूं, क्यों ना दूं? आप सालिस को लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। आपको ऐसा करने की अब जरूरत नहीं है, परवीन ने नरम लेकिन वाज़ेह लहजे में जवाब दिया। हैं? मैं जानती हूँ आप बहुत माहिर हैं,
لیکن مہدی کی سیکیورٹی کچھ کم نہیں. آپ. ملکہ کی بات بیچ میں ہی رک گئی، جیسے انہوں نے اچانک کوئی خیال ہے ہو. پھر وہ ہکلا کر پوچھنے لگی، آپ آپ کہیں پہلے سے ہی مہدی مینشن کے اندر تو نہیں ہے کیا؟ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ ابھری. ہاں. ملکہ کی آواز اگلے ہی لمحے جوش سے تقریباً اچھل پڑی. آپ کہاں ہیں؟ میں فوراً آپ کے پاس آتی ہوں. دلہن کے کمرے میں. ہے؟ آپ پہلے ہی دلہن کے کمرے میں گھس چکی ہیں، لیکن سالس تو اس وقت وہاں موجود نہیں ہوں گے. اوہ، میں سمجھ گئی. پروین نے ہلکا سا بھویں اٹھائی. کیا ملکہ کو خود آخرکار سمجھ آ گیا کہ وہ کون ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے ملکہ نے پورے یقین کے ساتھ اعلان کیا، آپ یقیناً پروین کو قتل کرنے وہاں گئی ہوں گی. پروین. ملکہ نے نہایت سنجیدگی سے بلکہ خوش ہو کر مزید مشورہ دیا. میری مکمل حمایت آپ کے ساتھ ہے بلیک کیٹ. البتہ آپ کو انہیں مارنا نہیں چاہیے. اگرچہ میں پروین کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر شمائل ایک نہایت قابل رحم بچی بن جائے گی اگر وہ اپنی ماں کو کھو دے. ایسا کریں، انہیں قتل مت کیجیے، صرف سالس کو اغوا کر لیجیے. پروین دروازے کے باہر سے آنے والی جلدی قدموں کی آواز بھی سن رہی تھی، اور فون پر ملکہ کی یہ معصومانہ سازش بھی. ان کے ہونٹوں کے کونے آہستہ آہستہ دبے دبے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے. ملکہ کی آواز ایک دم پھر سنائی دی. جلد بازی مت کریں، کسی کی جان لینا غلط بات ہے. میں جانتی ہوں آپ ایک قاتل ہیں، مگر آپ نے پروین کو مار دیا تو سالس کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. دیکھیں، مجھے بھی تو پروین بالکل پسند نہیں، خاص طور پر ان کا وہ پوکر فیس جسے کبھی مسکراتی ہی نہیں، اوپر سے اتنی سست کہ ہر روز بس سوتی رہتی ہیں. لیکن کٹی، جلد بازی مت کریں. کٹی. پروین کے ہونٹ پھر ہلکے سے پھڑکے. اسی لمحے ملکہ نے اپنی آواز اور بھی دھیمی کی. میں اب دروازے کے پاس ہوں. بتائیں، آپ کہاں چھپی ہیں؟ میں آپ کو یہاں سے نکال لیتی ہوں. چند لمحوں بعد وہ تیزی سے دلہن کے کمرے میں داخل ہو گئیں. کمرے میں اس وقت صرف پروین موجود تھی. سالس نے خاص طور پر باقی سب ملازمین اور ہیلپرز کو باہر بھیج دیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ فلائٹ سے اترتے ہی ڈائریکٹ شادی میں شامل ہونے کے بعد پروین کو آخر کہیں نہ کہیں تھکن ہو جائے گی، اور یہی ہوا تھا. پروین باتوں ہی باتوں میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی. پھر جاگی، پھر تک کر، پھر آرام کے موڈ میں تھی. ملکہ نے اندر دائیں بائیں دیکھا. جب انہیں کمرے میں کالی بلی نام کی کوئی مشتبہ شے نہ ملی تو انہوں نے پروین کی پر ایک نگاہ ڈالی، لب تراش کی اور بڑے روب سے بولی، میں یہاں آپ کے کمرے کا جائزہ لینے آئی ہوں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا مسز مہدی؟ پروین نے اپنی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے اجازت دی، گویا کہہ رہی ہوں جو کرنا ہے کر لیجئے. ملکہ سیدھی واش روم کی طرف بڑھی. باہر کا کمرہ بہت بڑا تھا، لیکن وہاں صرف ایک بہت بڑا بستر موجود تھا، جس کے سوا چھپنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی. لہٰذا ملکہ نے یہ اندازہ لگایا کہ بلیک کیٹ یقیناً واش روم میں چھپی ہوں گی. مگر جیسے ہی وہ اندر گئیں، ہر کونے کو اچھی طرح دیکھا. انہیں احساس ہوا کہ وہاں بھی کوئی نہیں. چنانچہ انہوں نے آہستہ سے فون کان سے لگایا اور سرگوشی میں بولی، آپ کہاں پر ہیں بلیک کیٹ؟ میں بیڈ روم میں ہوں. اس جواب پر ملکہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی. پروین نے جواب دے کر فون کاٹ دیا. انہیں یقین تھا کہ اب تک ملکہ ان کی مطلب کو سمجھ چکی ہوں گی. پروین نے واش روم سے ملکہ کو باہر آنے اور ان کا سامنا کرنے کا انتظار کیا. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ملکہ کی شکل پر کیا تاثر آتا ہے، خاص طور پر اس کے بعد کہ وہ ابھی چند لمحوں پہلے تک پروین کو بلیک کیٹ کا ممکنہ شکار سمجھ کر طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی. ان کے ذہن میں یہ خیال ابھی بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے واش روم کے دروازے سے ملکہ کو چہرہ آہستہ آہستہ باہر جھانکتے دیکھا. ملکہ کی نیلی آنکھیں،
سنہرے بال انہیں کسی رومانوی ناول کی ملکہ بنا دیتے تھے، لیکن اس وقت وہ چپ چاپ دروازے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی، جیسے کوئی پکڑی جانے سے ڈرتی ہوئی شرارتی لڑکی ہو۔ ان کی یہ حرکت نے معمول کے روبدار شخصیت کے بالکل الٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی، ہونٹوں پر اکڑی ہوئی مگر مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے پروین کی طرف بڑھی۔ پروین خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، ان کے بولنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ ملکہ بالکل قریب آ کر گھبراہٹ چھپانے کے بچگانہ کوشش کے ساتھ بولی، اوہ، آپ کا بستر واقعی بہت بڑا ہے۔ پروین نے پھر صرف ہلکی سی بھویں اوپر اٹھائیں اور کچھ نہ کہا۔ ملکہ نے کھانسا، پھر اپنے سنہرے بالوں کو انگلیوں سے چھوا، پھر اچانک ولش زبان میں بولی، برطانیہ میں میرا بستر بھی آپ کے جتنا بڑا، اتنا نرم نہیں ہے، کیا میں اس پہ تھوڑی دیر لیٹ سکتی ہوں؟ پروین نے پیشانی پر ہلکی سی تیوری ڈالی، لیکن جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا ملکن تقریباً دوڑتے ہوئے بستر پہ کود گئیں، پھر وہ بستر کے اوپر سے نیچے تک ایسے گھومنے لگیں جسے گدے کی کوالٹی چیک کر رہی ہوں۔ درمیان میں وہ ہاتھوں سے گدے کو دباتی، سر رکھ کر سنتی جیسے کوئی میکانزم، کوئی خفیہ دروازہ تلاش کر رہی ہوں۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے جھنجھلاہٹ اور ہنسی کے درمیان پھنس گئے۔ وہ بالآخر سمجھ گئیں کہ ملکہ دراصل کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور سکون سے ملکہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ملکہ کا فون بجا تو انہوں نے چونک کر اسکرین دیکھی، پھر فوراً چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ایک طرف سرک گئیں اور دھیمی آواز میں بولی، آپ بستر کے کس حصے میں ہیں بلیک کیٹ؟ مجھے اس بستر پر کوئی خفیہ میکانزم نہیں مل رہا۔ پروین کو جیسے توقع کی جا سکتی تھی، ملکہ کو اب تک کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا۔ پروین آہستہ سے بستر سے اٹھی، چند قدم پیچھے ہٹ کر ملکہ کی پشت کی طرف آئی اور فون میں بولی، میں آپ کے پیچھے ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ فون سے آنے والی آواز اور ان کی حقیقی آواز ایک ساتھ گونجی تو ملکہ پتھر کی طرح ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے گردن موڑی اور جیسے ان کی نظر پروین پر پڑی، ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ پروین کو گھورتے ہوئے بولی، تم میں بلیک کیٹ ہوں۔ پروین نے صاف اور سیدھا اعتراف کیا تاکہ مزید کوئی غلط فہمی نہ رہے اور ملکہ کسی نئی کہانی کو جنم نہ دے۔ تم میرے سامنے بالکل کھڑی ہو، یقیناً مجھے احساس ہو گیا۔ ملکہ نے فوری جواب دیا، جیسے اپنی ذہانت کا دفاع کر رہی ہوں۔ اوہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، آپ سوچے کہ میں نے انہیں اغوا کر رکھا ہے۔ پروین کی بات سنتے ہی ملکہ کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک ابھری۔ سچ تو یہ تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ پروین کے ہاتھ میں بلیک کیٹ والا سیل فون دیکھا تو انہیں پہنی کا پہلا شک یہی تھا، مگر وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے غرور سے تھوڑی اونچی کی، ہلکا سا ناک چڑھایا اور کہا، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ پروین ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور مورسا دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ یا خدایا، آپ یہاں ہیں کوئن؟ وہ تقریباً چیخ اٹھی۔ سالس نے سب کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ میری بھابھی کو تنہا چھوڑ دیں اور انہیں سونے دیں۔ اگر آپ کی موجودگی سے ان کی نیند خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ملکہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی مگر مارسا فوراً ان کو بازو تھام لیتی ہیں اور پروین کی طرف متوجہ ہو کر جلدی سے بولتی ہیں، آپ بس سکون سے سو جائیں مس پروین، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں ذرا سا واش روم گئی تھی اور بس اسی پل بھر میں یہاں پہنچ گئی۔ فکر نہ کریں، اب کے بعد آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ملکہ نے جھنجھلاتے ہوئے مزاحمت کی، میں؟ ہاں چلیں ملکہ معظمہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سالس کے لیے جذبات ہیں، لیکن آپ کو پروین کو نقصان پہنچانے والا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گی۔ آپ کی جرأت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ میں ملکہ ہوں۔ آپ برطانیہ کی ملکہ ہو سکتی ہیں،
لیکن میں برطانیہ کی شہری نہیں ہوں، مارسا نے پلٹ کر اسی حدت سے جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتی، تکرار کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مارسا کو آج کے دن سالس کی طرف سے خصوصی ذمہ داری ملی تھی، چاہے دنیا تباہ ہو جائے، کوئی بھی دلہن میں کے کمرے میں جا کر انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ یوں بعد میں جب طلال، سالس، باقی چچا زاد بھائی، نیو یارک کے ان کے دوست اور اسمتھ خاندان کے دوسرے قریبی لوگ دلہن سے ملنے کے لیے اوپر کے حصے میں دلہن کے کمرے کی طرف آئے تو انہوں نے دروازے کے سامنے مورثہ کو پہرا دیتے ہوئے پایا۔ مورثہ نے آتشی سرخ رنگ کا دلکش میکسی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ راہداری کے عین دہانے پر ایک کرسی کھینچ کر لا بیٹھی، دونوں ٹانگیں کراس کی ہوئی تھیں، چہرے پر ایک چیلنج بھری مسکراہٹ اور آواز میں بھرپور اعتماد۔ آج رات اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اندر جا کر دلہن کے کمرے میں موجود ان کے 5 لوگوں کو تنگ کریں تو بے شک آگے بڑھیں۔ زینڈر کی کمزوری اور بیمار جین کے بارے میں خبر تقریباً نیو یارک کے پورے حلقے احباب کو تھی۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے مورثہ کی بات سنی، ان کی ہمت اور دلہن کے کمرے کا شوق ایک لمحے میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ سب دروازے سے ہی رک گئے، دل میں ہلکا سا دکھ محسوس ہوا، اور پھر ایک درد بھری نظر راہداری کی طرف ڈال کر چپ چاپ لوٹ گئے۔ نیچے طلال نے بھی سالس کی طرف سے مہمانوں کی اگلی لہر کی میزبانی سنبھالی تاکہ سالس آخر کار اوپر آ کر اپنی دلہن کے پاس جا سکیں۔ اوپر کے حصے میں جب آہستہ آہستہ مکمل خاموشی چھا گئی تو پروین بستر پر لیٹ گئی۔ پورا دن جذبات، جسمانی تھکن میں گزارنے کے بعد اب ان کا جسم اور ذہن دونوں سکون کو ترس رہے تھے۔ وہ ابھی لیٹی ہوئی تھیں کہ انہیں دروازے کے قریب ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ اس نے رخ موڑ کے دیکھا تو دروازے کے نیچے سے 3 چھوٹے چھوٹے سائے جھانکتے نظر آئے۔ 2 سائے اوپر، ایک نیچے۔ ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے اوپر زینڈر، درمیان میں حارث اور سب سے نیچے شمائل کا ننھا سا سر۔ تینوں ایک قطار میں کھڑے تجسس سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اندر جھانک رہے تھے۔ پروین نے انہیں دیکھتے ہی مسکراہٹ دبا لی۔ شمائل نے فوراً سر اندر جھانکا کر آہستہ سے پوچھا، ممی، کیا آپ اور ڈیڈی آج رات ہمارے لیے ایک چھوٹا بھائی بنانے والے ہیں؟ سالس کو بلاخر اوپر جانے سے پہلے تھوڑا سا نشے میں ہونے کا ڈھونگ کرنا پڑا۔ یہ ان کی اپنی شادی کی پہلی رات تھی۔ اس خیال نے ہی ان کے اندر ایک بے نام سا نشہ اور جوش، ایک گرم سی سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ جیب میں موجود فون میں وائبریشن ہوئی۔ جوئل کا میسج آیا، بیڈ روم کے لیے شکریہ، یقیناً آپ ہی کی سہولت کے لیے ہوگا، آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ سالس کے لبوں کے کنارے تھوڑے اوپر اٹھے۔ جوئل نے چند دن پہلے خاص طور پر کسی کو ہدایت دی تھی کہ ایک بڑا چوڑا نہایت اعلیٰ معیار کا بستر تیار کروا کر مہدی مینشن بھیج دیا جائے۔ اس کا گدا ہائی ٹیک سسٹم سے لیس تھا، جسم کی ساخت کے مطابق نرم اور سخت ہونے والا، اتنا آرام دہ کہ آدمی فوراً ہی گہری نیند میں چلا جائے۔ یہ بستر پروین کی کمر کے لیے آئیڈیل تھا، اور سالس کے خیال میں ان دونوں کے مل کر اس پر سونے کے لیے بھی۔ اس پر وہ جو بھی کرتے، بستر کبھی چرچراہٹ کی آواز نہیں نکالتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی سالس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سیدھی بستر پر پڑی، اور وہاں کا منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے جم گیا۔ بستر پر 1، 2، 3، 4 لوگ گھسے ہوئے تھے۔ 3 بچے پروین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو کبھی ادھر ادھر لڑکتے، کبھی ادھر، کبھی گدے کو ٹٹولتے، کبھی تکیوں میں چہرہ دباتے۔ شمائل خوشی سے تقریباً چیختی ہوئی بولی، ممی، یہ بستر تو کمال ہے، آخر کار جوئل انکل سب سے اچھے ثابت ہوئے، انہوں نے ہمیں اتنا بڑا بستر دلوا دیا۔ حارث نے بھی اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اس طرح ہم سب ممی کے ساتھ سو سکتے ہیں اور کسی کو تنگ بھی نہیں ہوگا۔ سالس، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس کے دل میں ایک بے ساختہ ایک گالی ابھری جسے وہ زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے بے بسی سے پھڑک اٹھے۔ وہ کچھ کہہ نہیں والا تھا کہ شمائل نے انہیں دیکھ لیا۔ چھوٹی سی گڑیا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا کر بولی، ادھر آئیں ڈیڈی، جلدی آئیے، ہم سب ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ خود اندر کی طرف کھسکی اور اپنی والی برابر کی خالی جگہ کو تھپ تھپا کر فخر سے بولی، آپ ہم سب میں سب سے بڑے ہیں، یہ والی جگہ آپ کی۔ سالس نے اپنے اختیار کی آخری نمک جمع کر کے ایک مجبور مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر تک آ گیا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی نظر پروین سے ٹکرائی۔ آج کی رات پروین اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ دن بھر میں شاید 1000ویں مرتبہ ان پر نظریں جمی رہی تھی، اور پھر بھی جی نہیں بھر رہا تھا۔ ہوٹل میں جب پہلی مرتبہ اس نے دلہن کے روپ میں پروین کو دیکھا تھا، اسی لمحے دل نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی نگاہیں کہیں اور ٹھہرنا پسند ہی نہیں کریں گی۔ شمائل اور باقی سب کے شور کے باوجود ان کا توجہ کا مرکز صرف پروین تھی۔ پروین نے انہیں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سالس اس کی ان سادہ لیکن بھرپور جملوں پر واقعی چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا، پھر آہستہ آہستہ مسکرانے لگے۔ زینڈر نے باری باری سالس پروین کی طرف دیکھا، پھر اچانک شرارت سے بولا، ارے ظالم، ڈیڈی آپ نے آج شادی میں ممی سے کوئی بھی میٹھی بات نہیں کی، اب بستر سے میں آنے سے پہلے کم از کم ایک تو کہہ دیں۔ حارث نے فوراً اس کی تائید کی، سنجیدگی سے سر ہلایا، ہاں آپ کو ضرور کہنا چاہیے کہ آپ ممی سے بہت محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ مستقبل میں انہیں تنگ کریں گے تو۔ سالس نے بے اختیار ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں انہیں کیوں تنگ کروں گا، میں تو لڑائی میں بھی انہیں نہیں ہرا سکتا۔ ایک طرف سے شمائل جھٹ سے بولی، ڈیڈی آپ کنگ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ واقعی بہت پاورفل ہیں، لیکن ممی بھی بہت پاورفل ہیں، پھر آپ دونوں میں سے ایک زیادہ طاقتور کون ہے، آپ یا ممی؟ پروین نے بھی دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا، ہاں یہ تو بتائیں ہم دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ ایک طرف کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن، دوسری طرف ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے بڑے بھائی، دونوں تقریباً ایک دوسرے کے برابر طاقت رکھتے تھے۔ ان کی ذاتی لڑائیوں میں کوئی بھی کبھی صرف مارجن سے نہیں جیتا تھا۔ وجہ سادہ سے سالس ہمیشہ آخر میں کچھ نہ کچھ رعایت دے کر اسے جیتنے دیتا تھا۔ سالس نے بستر پر لیٹے چاروں چہروں کی طرف دیکھا، 2 لڑکے، 1 لڑکی اور ایک ان کی دلہن۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک نرم سی سنجیدہ مسکراہٹ آئی اور وہ آہستہ سے بولا، وہ جو اٹھتا اور بہتا ہے، پھر بھی نہ تو دھواں ہے نہ بادل، اور وہ جو سرسبز اور بھرپور ہے، چاروں طرف گھومتا ہے، اسے ہی ہم نیک شگون کے بادل جانتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے تو کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ شمائل اور زینڈر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ حارث نے گہری سانس لے کر جیسے اپنے اوپر بڑے ہونے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ لائن ایک تاریخ عظیم کے مورخ آسمانی دفاتر پر مقالے سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح کی روشنی جب آسمان پر پھیلتی ہے تو بادلوں کو مختلف رنگوں میں جگمگاتی ہے، اور وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ سادہ سے الفاظ ہیں، ڈیڈی خود کو سورج اور ممی بادلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ زینڈر اور شمائل نے ہونٹ بھیج کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور دونوں نے دل میں چپ چاپ فیصلہ کیا کہ انہوں نے واقعی زیادہ محبت سے پڑھنا ہوگا، صرف مارشل آرٹس نہیں، کتابیں بھی۔ شمائل نے پھر سوچا، ڈیڈی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ممی برابر کے طاقتور ہیں؟ نہیں، میں ان سے اچھا نہیں ہوں، سالس نے پورے اخلاص سے جواب دیا، اور اس کی نظر محبت سے بھیگی ہوئی پروین پر جم گئی۔ کنگ ہونے کے ناطے
اور مختلف صنعتوں میں سب سے اوپر کھڑے ہونے کے والے شخص کی حیثیت سے وہ ہمیشہ مغرور رہا تھا۔ اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا پسند نہ تھا، نہ ہی کبھی اس کی ضرورت پڑی، مگر اس لمحے جب وہ اپنے سامنے بیٹھی اس خاتون کو دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا: چڑھتا سورج بادلوں کو روشن کرتا ہے۔ اگر وہ سورج تھا تو انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ بادلوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے چمکنے دے۔ اس رات 5 افراد کا پورا خاندان، ثالث، پروین، شمائل، حارث اور زینڈر، ایک ہی بستر پہ ساتھ سویا۔ باہر 20 دن سے زیادہ تفریح، سفر، مصروفیات کے باوجود ان سب کے درمیان پہلا رشتہ زیادہ مضبوط جڑ ہوا تھا اور گرم جوش محسوس ہو رہا تھا۔ پروین نے برسوں بعد شاید پہلی بار اتنی گہری، اتنی سکون بھری نیند لی۔ شاید وہ تھک چکی تھی، یہ شاید اس کے لیے آج ان سب کا دل ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے سکون میں تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے میں نیند میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ میں مڑے ہوئے تھے۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے سب سے پہلے شمائل اور حارث کے چہرے نظر آئے۔ دونوں ان کی طرف جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں فخر اور تجسس۔ پروین نے اٹھتے ہوئے ہلکی سی انگڑائی لی، لیکن شمائل نے فوراً انگلی ہونٹوں پر رکھ دی۔ شش ممی، آہستہ، زینڈر بھی آپ کی طرح سو رہا ہے۔ وہ پہلے ہی 16 گھنٹے سے سو رہا ہے مگر ابھی تک اٹھا نہیں۔ یہ سنتے ہی پروین کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے فوراً رخ موڑا اور ساتھ ہی زینڈر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اب بھی پوری طرح نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سانسیں ہموار، چہرہ سکون سے بھرا ہوا۔ کیا واقعی 1 مہینہ اتنی جلدی گزر گیا؟ زینڈر کی جین میں ہونے والی تبدیلی اس کے ذہن، اس کا آئی کیو سے متعلق تھی۔ اس کے جسم میں خرابی عثمان اور کوئنی کی طرح شدید وحشت ناک علامت کے ساتھ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بس ایک ہی طریقے سے سامنے آتی تھی: لمبی بے ہوشی اور نیند کی صورت میں۔ پروین نے دھڑکتے دل کے ساتھ جھک کر اس کی سانس چیک کی۔ جب یقین ہو گیا وہ باقاعدگی سے سانس لے رہا ہے تو وہ بے اختیار ایک گہری بوجھل سانس کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی گہرائی میں اسے معلوم تھا اگر بدترین ہوا بھی تو زینڈر کا اس کے لیے مطلب دماغی موت ہوگا۔ جسم تو شاید کچھ وقت تک زندہ رہے، لیکن وہ خود بھی یقین سے نہ کہہ سکتی تھی کہ وہ دوبارہ کب اور آیا کبھی جاگے گا بھی یا نہیں۔ پروین کے چہرے پہ چھا جانے والی سنجیدہ بھاری کیفیت نے پوری مہدی مینشن کے ماحول کو ایک گہری اداسی میں لپیٹ دیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے آخرکار زینڈر نے آنکھیں کھولی۔ ان کے جاگتے ہی جیسے گھر کے ہر فرد نے ایک ساتھ سکون کی سانس لی۔ شمائل سب سے پہلے آگے بڑھی۔ زینڈر، آپ اتنی دیر تک کیوں سوتے رہے؟ آپ تو ممی سے بھی زیادہ سست ہو گئے ہیں۔ حارث نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ کسی نے بھی شمائل کو اصل صورتحال نہیں بتائی تھی۔ وہ سب اسے بچوں کی طرح معصوم دنیا میں محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ زینڈر نے سست مسکراہٹ کے ساتھ شمائل کی بات سنی، پھر ہلکا سا توقف کے بعد فخر سے جواب دیا: چھی، میں حارث کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ کون زیادہ دیر تک سوتا ہے؟ جیسے مجھے پہلے سے اندازہ تھا، میں ہی جیتا ہوں۔ میں ہم تینوں میں سب سے زیادہ بڑا ہوں۔ اس کے چہرے پر مصنوعی صحیح مگر ایک مغرور سا تاثر تھا۔ شمائل، جو واقعی بہت سی چیزیں سمجھنے کے قابل نہیں تھی لیکن اپنے بھائی کی شان میں کمی بھی نہیں چاہتی تھی، فوراً جوش کے ساتھ سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ تو ویسے بھی سب سے زیادہ امیزنگ ہیں۔ ممی بھی آپ جتنا نہیں ہو سکتی۔ زینڈر سیدھے ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑا سا چہرہ اوپر اٹھا کر جیسے خود کو اندر ہی اندر مضبوط کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد حارث بھی آہستہ سے بولا: ہاں، آپ زیادہ امپریسو ہیں۔ آپ بڑے بھائی ہیں۔ یہ سن کر زینڈر کی آنکھوں میں سچ مچ کی خوشی چمک آ گئی۔ تینوں بچوں کو یوں آپس میں باتیں کرتے دیکھ پروین اور ثالث بھی پیچھے کھڑے خود بخود بول اٹھے: چلو زینڈر کے لیے کچھ کھانے کو لے آتے ہیں۔
پورا گروپ زینڈر کے ساتھ مل کر نیچے ڈائننگ روم کی طرف چل پڑا۔ شمائل مسلسل جمائیاں لے رہی تھی۔ عام حالات میں وہ اس وقت تک گہرے نیند میں ہوتی تھی، مگر آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے نیند کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ زینڈر نے کچھ کھانے کے بعد شمائل کی طرف دیکھا۔ شمائل، تم پہلے سو جاؤ۔ نہیں، مجھے اور حارث اور زینڈر کو میرے ساتھ سونے کا انتظار کرنا ہے۔ پروین کچھ کہنے والی تھی، مگر زینڈر نے خود ہی سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، تو پھر سب مل کر سوتے ہیں۔ وہ تینوں دوبارہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چل گئے۔ پروین دروازے کے باہر پریشانی سے رکی رہی اور اندر سے آنے والی بچوں کی ہلکے ہلکے جملے سننے لگی۔ شمائل نے اونگتی ہوئی آواز میں پوچھا، زینڈر، آپ کیوں نہیں سو رہے؟ میں پہلے ہی پورا دن سو چکا ہوں۔ اگر میں ابھی پھر سو گیا تو میں تو واقعی ستو بن جاؤں گا، زینڈر نے جواب دیا۔ شمائل نے آہستہ سے کہا، اوہ، اچھا، یہ بھی سچ ہے، حالانکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ سو جاؤ شمائل، زینڈر نے نرمی سے کہا۔ کیا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ وہ کیا ہے؟ چاہے تم جتنے مرضی گیمز کھیلنا چاہو، پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ اور مہارتیں سیکھنی ہے، اور ان میں ماہر ہونا پڑے گا۔ چاہے وہ حارث ہو، ڈیڈی ہو، ممی ہو یا کوئی اور رشتہ دار، میں جانتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں پھر کوئی نہ کوئی سہارا ضرور ملے گا، مگر آخر تک تم صرف اپنے آپ پر ہی صحیح معنوں میں بھروسہ کر سکو گی۔ شمائل آدھی نیند میں تھی۔ مکمل بات تو سمجھ میں نہ آئی، مگر عقل مند ہونے کی وجہ سے اس نے ایک نقطہ فوراً پکڑ لیا۔ آپ مجھے پروٹیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ بڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ شمائل کی آواز اب دھیمی مدہوش ہوئی۔ ڈونٹ وری زینڈر، ہمیں آہستہ آہستہ بڑا ہونا ہے۔ ہاں۔ وہ آخری الفاظ کہتے وقت سو گئی۔ دروازے کے باہر کھڑی پروین نے چشمے تصور میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا، جو بھائی کے ہر لفظ کو جھپکتی پلکوں کے ساتھ سن رہی تھی، اور اس کا دل درد سے بھر گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جانے ہی والی تھی کہ سالس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ اندر سے آواز سنی، سو رہے ہو؟ یہ حارث کی آواز تھی۔ نہیں، زینڈر نے جواب دیا۔ تم سو کیوں نہیں رہے؟ حارث نے پوچھا۔ زینڈر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر جیسے دل کا بھید کھول ہی دیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں سو گیا تو دوبارہ جاگ نہیں پاؤں گا۔ دروازے کے باہر یہ سن کر پروین کا دل ایک بار پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے جلد ہی حارث کا آہستہ آہستہ سرگوشیاں سنی، جیسے وہ کچھ حرکت کر رہا ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بستر سے باہر نکل رہا ہوں، حارث نے جواب دیا۔ کیوں؟ اگر تمہیں سونے میں دقت ہو رہی ہے تو پھر جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اسے ابھی پورا کر لو، اس کے بعد جب بھی نیند آئے تم سکون سے سو جانا۔ زینڈر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ تمہارا انداز تو ایسا ہے جیسے تم بڑے بھائی ہو، حارث نے بڑے سیدھے سادے لہجے میں کہا۔ بڑے تو تم ہو۔ بکواس نہ کرو، ڈیڈی ٹرومین نے کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے بچایا تھا، صرف اس لیے کہ ان میں مزید طاقت نہیں بچی تھی۔ انہوں نے ڈیڈ سے رابطہ کیا اور پھر تمہاری جان بچائے گی۔ تم ہمیشہ میرے بعد کی پوزیشن پر آؤ گے۔ اوہ، حارث نے مختصر سے کہا۔ اوہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ مجھے ہے شاید، حارث نے جواب دیا۔ شاید کیا ہوتا ہے؟ یا تو یقین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کمرے میں دونوں لڑکے بہت آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے، لیکن دروازے کے باہر کھڑے والدین کے لیے وہ ہر جملہ اتنا واضح تھا کہ ہنسی اور آنسو دونوں ایک ساتھ آنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں چھوٹے دروازے کھول کے باہر آئے، مکمل کپڑے پہنے ہوئے، جیسے کوئی خفیہ مشن پر جا رہے ہوں۔ حارث نے سر جھکا کر آہستہ سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ آؤ، زینڈر نے کہا۔ پروین خاموشی سے ان دونوں کے پیچھے چل پڑی، جبکہ سالس بھی ساتھ ساتھ تھا۔
انہوں نے دیکھا دونوں لڑکے دبے قدموں باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ باغ میں ایک جگہ پہنچ کر زینڈر نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارا، جیسے چیک کر رہا ہو یہاں اچھا ہے، یہاں سے میں تمہارا کمرہ، شمائل کے کمرہ اور ڈیڈی ممی کا کمرہ تینوں دیکھ سکتا ہوں۔ سب سے بہترین ویو یہاں سے آتا ہے۔ تم جب میں مر جاؤں تو تمہیں مجھے یہیں دفن کرنا ہوگا۔ میں بٹر کاپ کو بھی یہاں لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ حارث کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زینڈر نے پوچھا۔ کیا تمہیں گڑھا کھودنے کے لیے بیلچے نہیں چاہیے؟ دونوں بچے چند منٹ بعد واقعی اپنے چھوٹے چھوٹے بیلچے لے کر واپس آئے۔ رات کا آسمان سیاہ تھا، مگر مہدی مینشن کے باغ میں مدھم سی گارڈن لائٹ جل رہی تھی۔ ان روشنیوں کے درمیان دو چھوٹے قد کے ساتھ ساتھ سنجیدہ چہرے لیے دونوں لڑکے زمین کھودنے لگے۔ وہ دونوں ذہین اور جسمانی طور پر مضبوط تھے، اس لیے ان کے لیے گڑھا کھودنا مشکل نہ تھا۔ بس 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک معقول سا گڑھا تیار کر لیا۔ زینڈر نے اندر چھلانگ لگا کر اوپر نیچے دائیں بائیں لوٹ پوٹ کی۔ ہاں یہ کافی بڑا ہے، میں یہاں آرام سے پلٹ بھی سکوں گا۔ حارث بس یہ یہاں کے تھوڑا اندھیرا ہے۔ زینڈر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کیا تم میرے لیے کوئی روشن موتی ڈھونڈ سکتے ہو؟ حارث نے سر ہلائے، پھر گویا کسی پہلا پلاٹ کے تحت بولا، پر دادی کے پاس ایک بہت بڑا موتی ہے، میں تمہارے لیے کسی دن چوری کر لوں گا۔ چوری؟ ہاں میں نے پہلے ان سے مانگا تھا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حارث نے بالکل حقیقت پسندی سے جواب دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، زینڈر نے تسلی سے سر ہلایا۔ چلو ایک رضائی بھی لے آتے ہیں، اندر بہت ٹھنڈ ہوگی۔ زینڈر نے مزید مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے، حارث نے پھر سر ہلایا۔ وہ دونوں واپس گھر گئے اور تھوڑی دیر بعد خفیہ انداز میں ایک رضائی لیے دوبارہ باغ میں واپس آئے۔ انہوں نے رضائی کو احتیاط سے گڑھے کے اندر بچھایا، نرمی سے اسے درست کیا، پھر زینڈر خود اندر لیٹ گیا۔ رضائی نرم مٹی اور اوپر جھکتے ہوئے آسمان کی طرف انہیں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مرنے کے بعد یہیں رہوں گا، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ پھر وہ گڑھے سے باہر نکل آئے، ہاتھ اس کی مٹی جھاڑی اور حارث کے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ حارث مہدی، جب تمہارا بڑا بھائی چلا جائے تو تم نے ہماری چھوٹی والی بہن اور ممی کا خیال رکھنا ہے، کسی کو بھی انہیں تنگ کرنے کی اجازت مت دینا۔ حارث نے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ ابھی تو ڈیڈی بھی ہیں، میں اس ظالم کی بات کر رہا ہوں، ممی طاقتور ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف ظالم ڈیڈی جو واقعی انہیں تنگ کر سکتے ہیں، ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حارث نے تھوڑا سوچ کر کہا، ویسے ڈیڈی بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ ہاں، زینڈر نے ہرکار بھرا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ پیچھے کھڑی پروین نے آنکھیں نم ہوتی محسوس کی۔ اس نے سر موڑ کر سالس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، رنج، محبت اور ساتھ ساتھ وہ چھوٹا سا غصہ بھی جو ایک مخصوص بات پر تھا۔ پروین ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ چلیے بھی، کیا آپ واقعی ایک بچے کے خلاف یہ غصہ رکھیں گے؟ سالس نے جیب میں ہاتھ ڈالے نظریں ہٹا کر مختصر سے کہا، اس نے مجھے ظالم کہا ہے اور تم کہہ رہی ہو غصہ نہ رکھوں؟ اس کی آنکھوں میں گہرا غصہ نہیں بلکہ بچکانہ سا شکوہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابتدا میں وہ لڑکے کے لیے نرم رویہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس شرارتی نے انہیں اس بے دردی سے ظالم کہہ ڈالا تو ٹھیک ہے، ذرا اسے چند دن اسی خوف کے ساتھ جینے دیں، وہ کبھی بھی سو کر نہ جاگ سکے گا۔ پروین نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی ضد، یہی چھوٹی سی انا، یہی نرم غصہ در حقیقت سالس کے دل کی گہرائی میں موجود محبت کی ہی دوسری شکل تھی۔ اور اسی رات
مہدی مینشن کے باغ میں ایک چھوٹا سا گڑھا، ایک رضائی اور آنے والے وقت کے لیے چپ چاپ کیے گئے وعدوں نے خاموشی سے خود کو اس کی کہانی میں لکھ دیا۔